ونحمده ونصلي كريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا ما قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور نماز بھی پڑھتے ہوں گے۔ ہم نے سورہ بقرہ کی 26 رکوع پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی معنی بھی سمجھتے ہیں۔ جو تلاوت میں اور معنی سمجھانے میں غلطی ہوتی ہوگی اسے معاف کرنا۔ 25 میں ہم نے سبحان کا تعریف ہم سنتے تھے اور اس کی یہ 7 تک ہم سن سکا۔ یہ 80 ہے اس کی تعریف، علماء نے 80 پر لکھا ہے۔ فلما افاق قال سبحانك تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ جب طور پر حق تعالی ثانی کی ایک تجلی سے حضرت موسیٰ علی نبینا السلام بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، پھر جب افاقہ ہوا تو عرض کیا کہ بے شک آپ کی ذات اس آنکھوں کو دیکھنے سے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ میں دیدار کی درخواست سے توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کریں تھا کہ اللہ میں تم کو دیکھوں گا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبَّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ بے شک جو اللہ کے مقریب ہے یعنی فرشتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبیر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ صفیہ نے لکھا ہے کہ آیت کے تکبیر کی تفیق کو مقام کرنے میں اسی طرح ارشاد ہے کہ تکبیر کا ازالہ عبادت پر اہتمام کا ذریعہ ہے اور تکبیر سے عبادت میں کوتاہی واقع ہوتی ہے۔ نمبر 10 سبحانہ عما یشرکون۔ اس کی ذات پاک ہے اور چیزوں سے جن کو وہ کافر اس کا شریک بناتے ہیں۔ نمبر 11 دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان ہیبتوں کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہم سبحانک اللہم، اور آپس کا ان کا سلام ہوگا السلام علیکم۔ اور جب دنیا کی دقتوں کو یاد کریں گے اور خیال کریں گے کہ اب ہمیشہ کے لیے ان سے خلاصی ہو گئی تو آخر میں کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ نمبر 12 سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ وہ ذات پاک اور برتر ہے اس چیزوں سے جن کو وہ کافر شریک بناتے ہیں۔ 12 تک ہم نے پڑھائی کی ہے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر تلاوت کے بعد پھر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ کل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ وفتنۃ اکبر من القتل۔ لوگ آپ سے سر حرام میں قتل کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر قتل کرنا یعنی عمدن جرم عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک ٹوک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی کعبے کے ساتھ اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے ان کو اسی سے خارج کر دینا جرم عظیم ہے۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور فتنے پر دازی کرنا اس قتل خاص کے بدرجہ بڑھ کر ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور یہ کافر تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ رکھیں گے اس غرض سے کہ اگر خدا نہ کرے قابو پاؤ تو تم کو تمہارے دین اسلام سے پھیر دیں، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جاوے پھر کافر ہونے کی حالت میں مر جاوے تو ایسے لوگوں نیک عمل دنیا اور آخرت میں سب غربت ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحیم۔ حقیقاً جو لوگ ایمان لائے ہو اور جس لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو، ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دیں گے اور تم پر رحمت کریں گے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس اسمهما أكبر من نفعهم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ لوگ آپ سے شراب اور قماری کی نسبت دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجیے کہ ان دونوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی ہیں اور لوگ کو باعث فائدہ بھی ہے، اور وہ گناہ کی باتیں ان کو فائدوں سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اور لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ خیرات میں کتنا خرچ کیا کریں، آپ فرما دیجیے کہ جتنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح احکام کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں۔ فی الدنیا والآخرۃ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وإن خالطهم فإخوانكم واللہ یعلم المفسدین من المصلحین وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معلومات میں سوچ لیا کرو، اور لوگ آپ سے یتیم بچوں کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجیے کہ ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ خرچ شامل رکھو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور اللہ مصلحت کے ذریعے ضائع کرنے والوں کو اور مصلحت کی رعایت رکھنے والوں کو الگ الگ جانتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکومت والے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور نکاح مت کرو کافر عورتوں کے ساتھ جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور مسلمان عورتوں چاہیے لونڈی کیوں نہ ہو، اور 1000 درجہ بہتر ہے کافر عورتوں سے، گواہ وہ تم کو اچھی ہی معلوم ہو، اور عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے، اور مسلمان مرد غلام بہتر ہے کافر مرد سے، گواہ وہ تم کو اچھی ہی معلوم ہو، کیونکہ یہ لوگ دوزخ میں جانے کی ترغیب دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت و مغفرت کی ترغیب دیتے ہیں،
तरहीक देते हैं अपने हुक्म से, और अल्लाह ताला इसी वास्ते आदमियों को अपने अहकाम बतला देते हैं ताकि वो लोग नसीहत पर अमल करें। हमने सुबहान अल्लाह की माने समझते हैं, उसके अहकाम, उसकी तारीफ। ये 14 बातें हैं। व सुबहान अल्लाही व मा अना मिनल मुशरिकीन, और अल्लाह जानसाने हर ऐब से पाक हैं और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। 15 युसब्बिहुर रादु बिहम्दिही वल मलाइकति मिन खिफाती, और राइद फरिश्ते इनकी हमद के साथ तस्बीह करता है और दूसरे फरिश्ते भी इसके दर से तस्बीह तहमीद करते हैं। उलमा ने लिखा है, जो शख्स बिजली के कड़कने के वक्त सुबहान अल्लाहि लजी युसब्बिहु रादु बिहम्दिल मलाइकति मिन खिफती पढ़ेगा, इसको बिजली के नुकसान से हिफाजत हासिल होगी। एक हदीस में भी आया है कि जब बिजली की कड़क सुना करो तो अल्लाह का जिक्र किया करो। बिजली जिक्र करने वाले तक नहीं जा सकती। दूसरे हदीस में वर्द है कि बिजली की कड़क के वक्त तस्बीह किया करो, तकबीर न कहा करो। नंबर 12 वलक़द नअलमु इन्नका नदीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलुना फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यतियकल यकीन। और हमको मालूम है कि ये लोग जो नामुनासिब कलमात आपके इंसान में कहते हैं, इनसे आपको दिल तंगी होती है, बस इसकी परवाह न कीजिए। आप अपने रब की तस्बीह तहमीद करते रहें और सजदा करने वालों यानी नमाजियों में शामिल रहें और अपने रब की इबादत करते हैं यहाँ तक कि आपको वफ़ात का वक्त आवे। नंबर 18 फिर इंशाअल्लाह सूरह बकरा की 26 रुकू में पढ़ेंगे। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे और नमाज की तौफीक दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नल्लाहि मलाइकति सल्लु अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।